کو بتائیں واسا کے شعبہ او اینڈ ایم کی مبینہ کوتاہی سامنے آ گئی ہے۔ ڈرینوں کی صفائی کے لیے سرکاری املاک کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کینال روڈ سے متصل گزرنے والی ڈرین کی صفائی کے لیے جنگلے ہی توڑ ڈالے۔ واسا کی جانب سے کینال روڈ پر واقع 100 فٹ تک جنگلے کو توڑا گیا ہے۔ لوہے کے آہنی پائپوں سے بنے جنگلے کو توڑ کر لوہا بھی غائب کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ واسا کے شعبہ او اینڈ ایم کی ایک اور مجرمانہ غفلت سامنے آئی ہے کہ واسا نے ڈرینوں کی صفائی کرنے کے لیے دیگر جو املاک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ واسا انتظامیہ کی جانب سے یہ کینال روڈ پر جو متصل گلبرگ ڈرین ہے اس کی صفائی کے لیے مبینہ طور پر جو کینال روڈ پر لگے حفاظتی جنگلے ہیں ان کو توڑ دیا گیا ہے۔ اگر جلو موڑ سے اور مال روڈ سے ٹھوکر نیاز بے کی جانب جائیں تو جیل روڈ انڈر پاس کراس کرتے ساتھ ہی بائیں جانب جو جنگلے لگے ہوئے تھے اس کو مبینہ طور پر واسا انتظامیہ کی جانب سے توڑ دیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کینال روڈ ہے اور کینال روڈ کے ساتھ بالکل یہاں پر جنگلے نصب تھے اور تقریباً 100 فٹ تک یہ جو جنگلے ہیں یہ لگائے گئے تھے، لیکن واسا انتظامیہ کی جانب سے اس کے نیچے واقع جو گلبرگ ڈرین ہے اس کی صفائی کرنے کی غرض سے ان جنگلوں کو توڑا گیا اور پھر اس کے بعد یہاں پر دوبارہ یہ جنگلے لگانا مناسب ہی نہیں سمجھا گیا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ستم ظریفی کا عالم یہ ہے کہ واسا انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جنگلے لگانے کی بجائے آپ دیکھیں کہ یہ تاریں لگا دی گئی ہیں، یہ رسیاں یہاں پر باندھ دی گئی ہیں اور رسیاں باندھ کر جو حفاظت ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ مونسون میں واسا انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ڈرینوں کی صفائی کا عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے، لیکن اس کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انتظامیہ اس ڈرین کی ڈسلٹنگ کرنا بھول چکی ہے اور ڈرینوں کی ڈسلٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے شہر میں جو نکاسیاب کے مسائل ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری املاک کو اس طرح بھی نقصان پہنچایا گیا کہ اس جنگلے کو توڑ کر اس کے جو آہنی راڈ ہیں اور جو اس کا لوہا ہے اس کو بھی غائب کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین العابدین، آپ نے آگاہ۔ تو آپ کو بتائیں سول ایویشن نے متنازع یونین کوپ کا اجلاس غیر ضروری قرار دے دیا۔ ڈی جی سی اے اے اور یونین عہدیداروں میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو چکی۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق سفارشات بورڈ کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سول ایویشن نے متنازع یونین کوپ کا اجلاس غیر ضروری قرار دے دیا۔ ڈی جی سی اے اے اور یونین عہدیداروں میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو چکی۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق سفارشات بورڈ کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ آپ کو بتائیں سول ایویشن نے متنازع یونین کوپ کا اجلاس غیر ضروری قرار دے دیا۔ ڈی جی سی اے اے اور یونین عہدیداروں میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو چکی۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق سفارشات بورڈ کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، سول ایویشن نے متنازع یونین کوپ کا اجلاس غیر ضروری قرار دے دیا ہے۔ ڈی جی سی اے اے اور یونین عہدیداروں میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو چکی۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق سفارشات بورڈ کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سول ایویشن نے متنازع یونین کوپ کا اجلاس غیر ضروری قرار دے دیا۔ ڈی جی سی اے اے اور یونین عہدیداروں میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو چکی۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق سفارشات بورڈ کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ سول ایویشن نے متنازع یونین کوپ کا اجلاس غیر ضروری قرار دے دیا ہے۔ ڈی جی سی اے اے اور یونین عہدیداروں میں خوشگوار ماحول میں ملاقات ہو چکی۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق سفارشات بورڈ کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ چہلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن، عزاداروں کی بڑی تعداد جلوس میں شریک ہے۔ زائرین کے لیے جگہ جگہ سبیلوں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے۔ جی بالکل، دلی دروازے الف شاہ حویلی سے برآمد ہونے والا شہدائے کربلا کی چہلم کا مرکزی جلوس اپنی روایتی رستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ 1 بجے کے قریب جلوس کی جانب سے پرانی کوتوالی میں نماز ظہرین ادا کر دی گئی ہے، جس کے بعد وہ رنگ محل کے رستے پر ہے اور اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ عزاداروں کی بڑی تعداد جو ہے اس جلوس میں شریک ہے، جس کی جانب سے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، جبکہ جلوس کی شکل
सिक्योरिटी के लिए तमाम रास्तों पर CCTV कैमरों के तहत कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है। लाहौर पुलिस की जानिब से 8 SPs, 15 DSPs, 62 SHOs और 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। जबकि इसके अलावा रूट के तमाम रास्तों पर जो है वो रास्ता क्लियर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो 2000 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात किए गए हैं। 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो बनाई गई है। 3 मुख्तलिफ मुकामात पर चेक करने के बाद अज़ादारों को जो है वो इस जुलूस में शरीक होने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। जबकि जुलूस के तमाम रास्तों पर जो है वो ईदी और रेस्क्यू की जानिब से ज़ख्मी अफराद को फौरी इमदाद के लिए कैंप भी जो है वो लगाए गए हैं। जबकि जुलूस के तमाम रस्ते पर सबीलों का भी जो है वो भरपूर इंतज़ाम किया गया है। इस वक्त जो जुलूस है वो अपनी नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद रंग महल की जानिब जो है वो रवां दवां है, जो रात गए करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पसीर। ठीक है ज़ैन अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दाता दरबार उर्स पर ठेकेदारों की मनमानियां जारी हैं। ज़ायरीन से पापोश रखने के इजाफी पैसे वसूल किए जाने लगे। ठेकेदार पापोश रखने के 50 से 100 रुपए तक वसूल करने लगे हैं। दाता दरबार इंतज़ामिया ने पापोश की उजरत फ़ी जोड़ा 10 रुपये मुकर्रर कर रखी है। आपको बता रहे हैं दाता दरबार उर्स पर ठेकेदारों की मनमानियां जारी हैं। ज़ायरीन से पापोश रखने के इजाफी पैसे भी वसूल किए जाने लगे हैं। ठेकेदार पापोश रखने के 50 से 100 रुपये तक वसूल करने लगे हैं। दाता दरबार इंतज़ामिया ने पापोश की उजरत फ़ी जोड़ा 10 रुपये मुकर्रर कर रखी है। दाता दरबार उर्स पर ठेकेदारों की मनमानियां जारी हैं। ज़ायरीन से पापोश रखने के इजाफी पैसे वसूल किए जाने लगे। ठेकेदार पापोश रखने के 50 से 100 रुपये तक वसूल करने लगे। दाता दरबार इंतज़ामिया ने पापोश की उजरत फ़ी जोड़ा 10 रुपये मुकर्रर कर रखी है। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। दाता दरबार उर्स पर ठेकेदारों की मनमानियां जारी हैं। ज़ायरीन से पापोश रखने के इजाफी पैसे वसूल किए जाने लगे। आपको बताएं, हज़रत अली हजवेरी के 980वें उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। दूध की सबील पर ज़ायरीन का रश। लाहौर समेत सूबे भर से गवाले सबील के लिए दूध फराहम करते हैं। तफसीलात जानते हैं राहील अली से। जी राहील, बताइए। हज़रत आसिया गंज से सालाना 980वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है और उस उर्स से मुंसलिक जो दूध की सबील है, कदीमी दूध की सबील, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ख़वातीन की लाइनें बनी हुई हैं, मर्दों की लाइनें बनी हुई हैं और कहा यह जाता है कि ये वाहिद दिन होते हैं उर्स के जहाँ पर आपको खालिश दूध मिलता है। लाहौर समेत पंजाब भर के गवाले जो हैं वो अकीदतमंद जो हैं वो इधर आते हैं और इस सबील पर जो है अपना दूध जमा कराते हैं। खालिश दूध होता है जो अवाम में तकसीम किया जाता है। ये वजह है कि यहाँ पर आपको रश जो है वो देखने में आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि वो यहाँ से अपना दूध जो है वो हासिल कर सकें। हमारे साथ इस सबील को चलाने वाले भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि इस सबील की हिस्ट्री क्या है और कहाँ से लोग जो हैं गवाले जो हैं वो दूध लेकर आते हैं? ये लाहौर से, पंजाब से सारे लोग आते हैं लेकर दूध और हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स पे, क्योंकि ये इनका अकीदा है और सारा अरसा दराज से ये चल रहा है और लोग सारे इसमें मुस्तफ़ीद हो रहे हैं दूध से। और शबील भी लगाई हुई है और मीठा दूध भी लगाया हुआ है, वो भी गिलासों में आके पीते हैं और अपना अकीदा जो होता है वो सारे आके अपने हिस्सा डालते हैं। ये ज़ायरीन सारे आके दूध भी पीते हैं और साथ भी लेके जाते हैं। ये सिलसिला जो है वो कदीमी सिलसिला चला आ रहा है। यहाँ की तारीख जो बताई जाती है, कहा जाता है कि 860 साल से जो है ये तकरीबात जो है दूध की तकसीम का सिलसिला जारी है और अब इसे एक बड़ी सबील की शक्ल जो है वो दे दी गई है जहाँ पर जहाँ पर पंजाब भर से जो है वो गवाले आते हैं, दूध जमा करवाते हैं और इसको एक बाकायदा तरीके से जो है वो लोगों में तकसीम किया जाता है। लेकिन लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है ताकि यहाँ से खालिश दूध जो है वो हासिल किया जा सके। आज तकरीबात का क्योंकि आखिरी रोज़ है और सबील का सिलसिला भी जारी है। तकरीबात के इख्तिताम के बाद ही जैसे तकरीबात का इख्तिताम करीब पहुँचेगा तो दूध की सबील भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगी। ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। पब्लिक बिल्डिंग्स और रोड सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। इजलास में 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का आज इजलास हुआ है। पब्लिक बिल्डिंग्स और रोड सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स भी मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें, चेयरमैन PND इफ्तिखार अली की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का अब इजलास हुआ है। इजलास में 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स भी मंजूर कर लिए गए हैं।
ابتدائی کلاس رومز منصوبے کو پنجاب بھر کے تمام اسکولوں تک بڑھایا جائے گا۔ نصاب تیار کر لیا گیا ہے۔ اساتذہ کو تنخواہیں بھی جاری ہو جائیں گی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کلثوم ثاقب کا کہنا ہے کہ NSP جاری ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عاطف پرویز سے۔ عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نجی شعبے کی طرح سرکاری اسکولوں میں بھی ابتدائی تعلیم کے جو خصوصی کلاس رومز بنائے گئے ہیں اور ان کلاس رومز میں جو ہے معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے خصوصی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ اسپیشل سیکرٹری کلثوم ثاقب ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے جو ابتدائی کلاس رومز ہیں اور ان کو کب تک تمام اسکولوں میں جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا دائرہ کار، کیونکہ اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ 20,000 ابتدائی کلاس روم ہے جبکہ اسکولوں کی تعداد 48,000 ہے۔ ایک تو یہ کہ آج ہمارے لیے بہت ایک فخر کا لمحہ ہے کہ پنجاب میں پہلی بار بچوں کے لیے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر ہم نے اپنی کتابیں تیار کی ہیں جو بہت عام فہم سادہ زبان میں ہوں گی۔ بچوں کے لیے ان کو سمجھنا اور پڑھنا بڑا آسان ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ والدین کو ان کو ہمیں فراہم کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ دوسری بات جو آپ نے مجھ سے پوچھا، تو اس وقت ہمارے 20,000 کے قریب اسکول ہیں جن میں یہ 3400 ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے جو کلاس رومز ہیں وہ ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کو ہم نے بالکل جو ایک بین الاقوامی معیار ہے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے کلاس رومز کا، انہی کی انالوجی پہ بنایا ہے۔ مقصد اس پہ یہ ہے کہ 3 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر تک کے بچوں کو ہم مختلف سرگرمیوں میں شامل کریں اور ان کے اندر پڑھنے کا ایک شوق اور جذبہ پیدا کریں۔ اسپیشل سیکرٹری جو ہے ابتدائی تعلیم کے جو کلاس رومز کے منصوبے کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ بکس بھی لانچ کر دی گئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر مالی سال میں ان جو کلاس رومز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ بہت شکریہ عاطف آپ کا آگاہ کرنے کے لیے۔ تو خبر یہ ہے، IG پنجاب کی ہدایت پر اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ متحدہ عرب امارات فرار ہونے والا خطرناک اشتہاری تصور حسین گرفتار کر لیا گیا۔ اشتہاری تصور حسین کی وطن واپسی کے لیے انٹرپول سے ریڈ نوٹس جاری کروایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل، اشتہاریوں کے خلاف جو مہم ہے وہ جاری ہے، اور اب جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں فرار ہونے والے خطرناک اشتہاری تصور حسین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تصور حسین جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا قتل کے مقدمے میں۔ جیلم پولیس کو مطلوب اشتہاری تصور حسین واردات کے بعد متحدہ عرب امارات میں جو ہے وہ فرار ہو گیا تھا۔ پنجاب پولیس نے اشتہاری تصور حسین کی گرفتاری اور واپسی کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کروائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قتل، ڈکیتی، توان سمیت دیگر سنگین جرائم میں ملوث بیرون ملک مقبول اشتہاریوں کے گرد پولیس کا کہنا ہے کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی جو ہے یہ ملزم تصور حسین کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اب جو ہے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ملزم کا جو مکمل چلان ہے پولیس کا کہنا ہے کہ تیار کر کے عدالت میں بھجوایا جائے گا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ رواں برس بیرون ملک سے گرفتار کیے جانے والے خطرناک اشتہاریوں کی جو اب تک تعداد ہے 114 ہو گئی ہے۔ اشتہاریوں کو امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات، یورپ اور خلیجی ممالک سے گرفتار کر کے پاکستان جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم تصور حسین کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا جو عمل ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ IG پنجاب کی جو ہے وہ ہدایت پر ایک کیٹیگری کی خطرناک اشتہاریوں کو جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جس میں جو بیرون ملک فرار ہونے والے اشتہاری ہیں، خاص طور پر جو سعودی عرب، دبئی اور اس کے علاوہ جو افریقہ کے ممالک میں رپوش ہیں، ان کے خلاف جو ہے گرفتاری کا جو عمل ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ ان کو گرفتار کر کے بہت شکریہ مدثر حسین، آپ نے آگاہ کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا لاہور کے THQ ہسپتالوں کا دورہ، نیوکرول، سوامی نگر اور پاتھی گراؤنڈ میں واقع سرکاری ہسپتالوں کا معائنہ کیا۔ پاتھی گراؤنڈ ہسپتال کی حالت زار پر اظہار برہمی۔ سرکاری ہسپتالوں کی لیبارٹریوں کا کوالٹی کنٹرول مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے سجاد حسین سے۔ جی سجاد، بتائیے۔ جی بالکل، وزیر پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر کا لاہور کے تقریر ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کا اچانک دورہ کیا ہے۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے نیو کرول، سوامی نگر اور پاتھی گراؤنڈ میں واقع سرکاری ہسپتالوں کا معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ مینیجر PHF FMC شاہد ندیم بھی وزیر پرائمری ہیلتھ کے ہمراہ تھے۔ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں بچوں کی نارمل ڈیلیوری اور آپریشن مفت کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ نوزائیدہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے بھی مفت لگائے جا رہے ہیں۔ نیو کرول ہسپتال مریضوں کی کثیر تعداد کے پیش نظر مزید ڈاکٹر تعینات کیے جائیں گے۔ سوامی نگر آئی اینڈ جنرل ہسپتال میں مزید لیبارٹری ٹیکنیشین تعینات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا
डॉक्टर जमाल नासर ने पाती ग्राउंड अस्पताल की हालत पर बरहमी का इजहार किया और नौजवादा बच्चों की नर्सरी में मौजूद आलात की फौरी तौर पर सफाई और मरम्मत के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि पाती ग्राउंड अस्पताल की इमारत की जरूरी मरम्मत और रोगन करवाया जाएगा। इसका अमूमी माहौल जो है वो उसको बेहतर किया जाएगा। मरीजों के जरूरी टेस्ट करने के लिए लाहौर के THQ अस्पतालों में लेबॉर्टरियाँ 24 घंटे खुली रहेंगी। सरकारी अस्पतालों की लेबॉर्टरियों को क्वालिटी कंट्रोल मजीद ठीक है सजाद हुसैन, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलें आगाह करने के लिए। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने रिलीफ के लिए अवाम से वक्त मांग लिया है। कहते हैं मायूस ना हो, आलमी मालियाती इदारों से मुआहदों पर अमल दरामद ज़रूरी है। मुईशत बेहतरी की तरफ चल पड़ी है, जल्द रिलीफ भी देंगे। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की मंसूरा लाहौर आमद, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद ने कहा कि मुआशी बेहतरी हदफ है, मुईशत को सही ट्रैक पर ला रहे हैं। निगरान हुकूमत की नीयत साफ है, अवाम मायूस ना हो, थोड़ा वक्त दे दें। आलमी इदारों से मुआहिदों की पाबंदी मजबूरी है। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, समरात आप तक पहुँचेंगे। वजीर आजम साहब बिल्कुल क्लियर हैं, पॉलिसी क्लियर है, टारगेट्स क्लियर हैं, रोड मैप वाज़े है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी आईनी मुद्दत में इलेक्शन कराना है। हमारा एहतजाज जाती नहीं, अवामी मुफाद के लिए है। मुईशत ठीक नहीं होगी तो अनारकी फैलेगी। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ और बिजली के बिलों में कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है और ये एहतजाज सिर्फ यहाँ तक है कि जो कीमतों में बेइंतहाई इजाफा हुआ यह खत्म हो जाए। निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने बताया कि हजाज कराम के लिए किरायों में कमी के हवाले से 11 सितंबर को एयरलाइंस के नुमाइंदों से मीटिंग है। कोशिश होगी किरायों में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सकें।